علماء کرام حکومت کی بات آسانی سے کیا واقعی مان لیتے؟ اس پر میں بات کروں گی۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا۔ سراج الحق صاحب، ایک طرف تو ظاہر ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتجاج اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ سیفٹی ایکوپمنٹس نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ آپ بھی کل لاہور میں ہم نے دیکھا ڈاکٹرز نے جو احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا، آپ بھی اظہار یکجہتی کے لیے گئے، لیکن اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ جیسے باشعور زیرک اور جو علماء کرام ہیں وہ اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے حوالے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے، ایک شور مچا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پچھلے 1.5 ماہ میں اتنے کیسز نہیں ہوئے ہیں جتنے پچھلے 5 دنوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد یہ کیسز دگنے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنسرنز ڈاکٹر کا سب سے بڑا کنسرن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھی جان سب سے پہلے ہے، جانیں نہیں بچیں گی تو کون عبادات کرے گا، کون مساجد میں جائے گا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز درست کہہ رہے ہیں اور آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنا؟ دیکھیے، بیماری کے بارے میں جو صحیح مشورہ ہے وہ تو ڈاکٹر ہی کا ہوتا ہے۔ اس طرح زراعت کے بارے میں ایک اچھا مشورہ آپ کو زراعت کا ماہر ہی دے سکتا ہے، لیکن مسجد مولوی صاحب کا نہیں ہے، مسجد ہے عوام کا۔ مسجد میں مولوی صاحب ایک ملازم ہوتا ہے، قوم اس کو تنخواہ دیتی ہے۔ اب لاک ڈاؤن کرنا یہ حکومت کا کام ہے، پیٹرول پمپ کا ہو، مارکیٹ کا ہو، کارخانوں کا ہو۔ جب آپ نے خود ہی کھولنا شروع کیا، آپ نے خود ہی علماء کو بلا کر ان کے ساتھ ایک 20 نکات کا معاہدہ کیا، تو اس کی تو ساری ذمہ داری، ثواب ہے یا گناہ ہے، وہ تو حکومت ہی پر آتی ہے۔ ذمہ داری تو اس کی ہے۔ علماء تو پابند ہے اپنی قوم کا۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کرے اپنے گھر سے اور لوگ گھروں سے نہ نکلے تو بازاروں میں بھی نظر نہیں آئیں گے، ہوٹلوں میں بھی نظر نہیں آئیں گے، سبزی منڈیوں میں بھی نظر نہیں آئیں گے، مساجد میں بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہر جگہ جمگٹا لگایا ہے، جس طرح آپ منڈیوں میں جا کر دیکھیں ایک جمگٹا آپ کو نظر آئے گا، یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی جلسہ ہو رہا ہو۔ آپ پیٹرول پمپوں پہ جا کر دیکھیں، ہر جگہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں لاک ڈاؤن کا، اس لیے کہ حکومت خود مذاق اڑا رہی ہے۔ اب اس حکومت سے آپ پوچھیں نا کہ کیا لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے تو پھر تو ہر جگہ لوگ جاتے ہیں، اگر لاک ڈاؤن ہے تو پھر لوگوں کو باہر خود حکومت نے کیوں آنے دیا؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں بہن کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے 4 تقاریر کی ہے اور چاروں تقاریر میں اس نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے۔ سندھ کی حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، مرکزی حکومت نے مخالفت کی۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے خطاب فرمایا، اس میں پھر اس نے لاک ڈاؤن۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلے دن پنجاب میں لاک ڈاؤن تھا، پتہ نہیں ہے کون فیصلے کرتے کون فیصلے نہیں کرتے۔ لیکن تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ مسجد کے مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب، یہ جزوی لاک ڈاؤن ابھی جزوی لاک ڈاؤن ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ مکمل لاک ڈاؤن کرفیو کی مخالفت کی ہے۔ ابھی جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ علماء کرام کا ایک پریشر تھا، یا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت واقعی فیصلہ کر لیتی تو علماء کرام کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لبیک کہتے یہ حکومت کے ساتھ بالکل چلتے اس بات پر کہ مساجد کو بند رکھنے کا فیصلہ درست ہے؟ یقیناً اگر حکومت چاہتی تو حکومت ہوتی ہے، ریاست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول سستا کرو، لیکن حکومت جب اس کو مہنگا کرتی ہے تو کسی کا مجال ہے کہ اس کو سستا کرے؟ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ روپیہ کی قیمت میں کمی نہ کرو، لیکن حکومت فیصلہ کرتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ چلتی ہے۔ تو حکومت کے تو ہر دن فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو قوم کو قبول نہیں ہوتے، لیکن ریاست اور حکومت کے ساتھ قوم چلتی ہے۔ تو اگر حکومت ایک حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیتی تو یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹھیر کی بجائے کوئی ایک چیز پر خود یکسو ہو جائے تاکہ قوم اس طرف چلے نا۔ جب آپ ایک بار لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں کہ لاک ڈاؤن بہت خطرناک چیز ہے، کہتے ہیں کہ نہیں لاک ڈاؤن کرے بھی اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چائنا نے لاک ڈاؤن کیا تو کامیاب ہو گئے، لیکن اب نہیں کر سکتے۔
تو بابا آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت سختی سے عمل درآمد کروانا چاہتی کروا سکتی تھی، پھر چاہے وہ تاجر برادری ہوتی، کاروباری طبقے کا ایک پریشر ہوتا یا علماء کرام کا پریشر ہوتا، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی چیلنج نہ کرتا، حکومت کو یہ کہنے کی کوشش نہ کرتا کہ ہم جو ہے نا وہ کاروبار اپنی مرضی سے کھول لیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ایسا نہ ہوتا، علماء کرام کو بھی پھر اعتراض نہ ہوتا۔ دیکھیے، مسجد بند کرنا یہ عالم کا کام نہیں ہے، لوگوں کو مسجد سے باہر دھکیلنا یہ عالم نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ ادھر ملازم ہے، وہ مسجد کا مالک نہیں ہے، وہ قوم نے اس کو امام بنایا ہے، اس لیے اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ خدا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور علم لوگوں تک پہنچائیں۔ باقی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اب کیسے کمزور حکومت ہے کہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی اور سارے ذمہ داری یہ عوام پر اور علماء پر ڈالنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کوئی فیصلہ کرے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے حق میں ہے، پھر ٹھیک ہے، 100 میں سے کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 25% اس فیصلے کے خلاف ہی ہوں گے، لیکن 80% آپ کے ساتھ ہوں گے، 70% آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، پھر بھی ایک لیڈر اور ایک حکمران کی حیثیت سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے والے کل کے لیے یہی راستہ اچھا ہے، پھر اس پر ڈٹنا چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ شیخ کا قدم اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، نہیں۔ سراج الحق صاحب، پھر جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ پی ٹی وی پر براہ راست تراویح نشر کی جائے، تو بڑی اچھی تجویز ہے، پھر ٹھیک ہے، لوگ گھروں میں بیٹھیں اور جب پی ٹی وی پر براہ راست نشر ہو، گھروں میں پھر عبادات کریں، گھروں میں بیٹھ کر تراویح پڑھیں۔ پھر یہ کون سی نئی تجویز ہے؟ تو پرانے آپ نے نہیں دیکھا بہن کے حرم میں تراویح ہوتی ہیں تو ٹی وی پہ نشر ہو جاتے ہیں، سارے لوگ حرم کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اس کے دعاؤں کے ساتھ امین بھی کہتے ہیں، تو یہ تو کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ٹی وی پر ہو، دروس ٹی وی پر ہو، رجوع اللہ کی تحریک ٹی وی پر ہو، توبہ اور استغفار کی ترغیب ٹی وی پر ہو، کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ٹی وی پر ہو، انہی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے علماء کو بھی بلائیں ٹی وی پر، ڈاکٹرز کو بھی بلائیں ٹی وی پر۔ لیکن یہاں پر سراج الحق صاحب، قومی اور سینٹ کے اجلاس ورچوئل ویڈیو لنک پر بلانے کی جو تجاویز حکومت دے رہی ہے، اپوزیشن کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، خود اپوزیشن کے درمیان اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر اپوزیشن لیڈر ہے تو اس نے اس بارے میں ہم اعتماد میں نہیں لیا۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اجلاس ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مشاورت ہونی چاہیے۔ یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ آن لائن ہو، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو، ادھر آ جائے ہو، کسی بڑے گراؤنڈ میں بیٹھ کر۔ اگر آخر حکومت 350 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام اگر نہیں کر سکتی ہے، 100 سینیٹر کے بیٹھنے کے لیے اگر انتظام نہیں کر سکتے، اگر اندر حال میں ممکن نہ ہو تو باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ادھر انتظام کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کا دارہ الخدمت فاؤنڈیشن فلاح انسانیت کے لیے آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، اپنے تائیں آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دوسرا، آج آپ نے ملتان کا دورہ کیا، کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑی شکایات تھیں وہاں پر ہسپتال میں، نیکسٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی سہولیات کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود دورہ کیا اور شکایات کا ازالہ ہوا۔ آپ نے اس حوالے سے وہاں پر آج انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھا، اور آپ کا جو اپنا ادارہ ہے یہ اپنے تائیں کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں؟ میں نے بھی بہن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی شکایات سنی تھی جو انہوں نے حکومت سے کی ہے، تو اس لیے آج میں آیا اور آج میں نیشنل میڈیکل یونیورسٹی بھی گیا، وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا مطلوبہ سامان تھا الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے دیا۔ میں نے جیل کا دورہ بھی کیا، وہاں بھی ان کو سامان الخدمت والوں نے پہنچایا۔ 1122 کو بھی میں نے وزٹ کیا، ہیڈ کوارٹر کو، ان کو بھی بڑی ضرورت تھی، ان کے ساتھ بھی ماسک کی کمی تھی، ان کے ساتھ سینیٹائزر نہیں تھے، ان کے ساتھ باقی سامان نہیں تھا، تو ان کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ سارا سامان پہنچایا جس پر وہ لوگ بڑے خوش تھے۔ لیکن میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے ورکر بڑے دلیری کے ساتھ کام۔ نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑی شکایات تھیں وہاں پر ہسپتال میں، نیکسٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی سہولیات کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود دورہ کیا اور شکایات کا ازالہ ہوا۔ آپ نے اس حوالے سے وہاں پر آج انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھا، اور آپ کا جو اپنا ادارہ ہے یہ اپنے تائیں کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں؟ میں نے بھی بہن اور شاہ محمود قریشی صاحب کی شکایات سنی تھی جو انہوں نے حکومت سے کی ہے،
تو اس لیے آج میں آیا، اور آج میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی بھی گیا، وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا مطلوبہ سامان تھا الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے دیا۔ میں نے جیل کا دورہ بھی کیا، وہاں بھی ان کو سامان الخدمت والوں نے پہنچایا۔ 1122 کو بھی میں نے وزٹ کیا، ہیڈ کوارٹر کو، ان کو بھی بڑی ضرورت تھی، ان کے ساتھ بھی ماسک کی کمی تھی، ان کے ساتھ سینیٹائزر نہیں تھے، ان کے ساتھ باقی سامان نہیں تھا، تو ان کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ سارا سامان پہنچایا، جس پر وہ لوگ بڑے خوش تھے۔ لیکن میں یہاں آیا ہوں، یہاں کے ورکر بڑے دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو شاباش دینے آیا ہوں۔ تو شاہ صاحب کی گلے اپنی جگہ پر، ہمارے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب میرے ساتھ